ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. آج بڑا اہم دن ہے اور جہاں ہم سب لوگ ایک اس آج کے دن کی مناسبت سے افسردہ بھی ہوتے ہیں، وہیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے اور سیکھنے کی بھی کوشش ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے جس کی وجہ سے سانحہ کربلا پیش آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا اہم دن ہے آج کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واقعہ آج کے دن کا ہے کربلا کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے. اور جب ہم اس شہادت کے ذرا پیچھے جاتے ہیں تو تاریخ کے اوراق ہمیں بڑی عجیب و غریب سی کہانیاں بھی سناتی ہے اور حالات کی منظر کشی کرتی ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جانا، آپ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن کا خلیفہ بننا، اور اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح ہونا، اور حضرت معاویہ کا پھر انتقال کیا جانا، اور اس کے بعد یزید کا مسند آراء کے اوپر بیٹھ جانا. اور اس کے بعد پھر وہ اسلامی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پہ خلافت ملوکیت کے اندر چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور پھر اس کا جو الٹیمیٹ ایفیکٹ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اسلام کے وہ بنیادی اصولوں کی پامالی کی صورت میں، جو کوئی بھی بادشاہ کسی بھی طاقت کے زیر اثر اپنے مملکت کے اندر روا رکھتا ہے یا جس کے جائز ہونے کو وہ لازم قرار دے دیتا ہے. اور پھر انہی حالات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سے زبردستی بیعت لینے کے بارے میں اندیہ کا اظہار کیا گیا اور آپ کو مجبور کیا گیا کہ آپ زبردستی بیعت کریں یزید کی، آپ نے اس کے اوپر مشورے بھی کیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، اور بالآخر اس نتیجے پر آپ پہنچے کہ مجھ جیسا کسی بھی طور پہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر پائے گا. اور بنیادی طور پہ جو اسلام کے اصولوں کی پامالی شروع ہو چکی تھی اس کو سامنے رکھا گیا، جس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ حلال کو حرام قرار دیا گیا، حرام کو حلال بنا دیا گیا، اور جس نے بیعت نہ کی اسے پابند سلاسل کیا گیا، اسے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دی گئیں. یہ وہ ایک مختصر سا پس منظر ہے جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں اور آپ حج کے لیے مکہ کا قصد کرتے ہیں. اور پھر بیچ میں جب کوفہ کی طرف سے آپ کی خط و کتابت ہوتی ہے اور رابطہ قائم کیا جاتا ہے، پیغام پہنچائے جاتے ہیں کہ جناب آئیں. پھر آپ نے حضرت امام مسلم کو وہاں پہ بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، جس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام کوفے کی طرف رواں دواں ہیں اور کربلا کے مقام پہ آپ کو روک لیا جاتا ہے، جہاں پہ یہ حادثہ فاجعہ جنم لیتا ہے، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے شہید بھی کیا جاتا ہے فیملی کے ساتھ. لیکن یہاں پر ایک دو سوالات بڑے ذہن میں ریلیونٹ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ایک تو یہ بھی کہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیت کے ساتھ گئے تھے کہ وہ وہاں جہاد کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر اس طرح کا کوئی مارکہ درپیش آئے گا؟ اور اگر ایسی ہی ان کی نیت تھی تو اس وقت جو وہاں پر مکہ میں اور باقی ممالک میں اور جو شہر تھے وہاں پر جو مسلمان موجود تھے، جو صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا، وہ ساتھ کیوں نہ ہو لیے؟ دیکھیے یہاں پہ نا ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ آپ نے ریلائی کیا اہل کوفہ کے اوپر، جن کے خطوط آپ کی طرف پہنچائے گئے، اور آپ ان کے اوپر یقین کرتے ہوئے آپ کوفہ کی طرف چل پڑے. اچھا موسم تھا حج کا، اور اکثر صحابہ کرام اور اطراف میں رہنے والے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر جمع تھے. آپ نے یہ نہیں چاہا کہ میں حج کے دوران ان معاملات کو لے کر چلوں جس کی وجہ سے حج جیسی عبادت کہیں پہ متاثر ہو جائے. اور آپ کی جو اپنی کیفیت تھی حج کے حوالے سے، میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مدینہ منورہ سے 25 بار پیادہ حج کا ارادہ فرمایا اور آپ نے حج کیا، یعنی عبادات کو آپ اس نہج کے اوپر لے کر جاتے تھے. تو آپ نے یہ نہیں چاہا کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ معظمہ کے اندر اس قسم کی کوئی صورتحال پیش آئے. اسی وجہ سے پھر آپ
کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بار بار آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہم نے بھی جب سے دیکھا ہے تو ہسٹری میں یہی ذکر ملتا ہے بار بار اہل کوفہ کا. تو اہل کوفہ کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ عربی زبان کی ایک کہاوت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ کوفہ اہل وفا نہیں ہے، کوفیوں کے اوپر کبھی بھی اعتبار نہ کیا جائے. اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس کا اظہاریہ دیکھ چکے، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع بھی کیا گیا تھا کہ اہل کوفہ پہ اعتبار نہ کریں. وہ اس خطوط کی زیادتی جو کہ کم و بیش ہزاروں کی تعداد میں تھے، پیغامات ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ اس چیز کو نہیں کنسیو کر پا رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے غلط اور جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں، یا یہ سارے کے سارے منافقت بھرے کیسے ہو سکتے ہیں. کوفیوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ ان کے اوپر جو بھی زور آور شدت کے ساتھ جس رائے کو بھی منوانا چاہے گا وہ اس رائے ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں. یعنی وہ کبھی بھی اپنے آپ پہ سٹینڈ نہیں کر پاتے یا اپنی رائے کو سختی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ قائم نہیں کرتے ہیں. یہی کیفیت ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے. لیکن دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تو کوفہ پہنچے ہی نہیں ہیں. کوفہ پہنچتے تو اس کے بعد پھر حالات دیکھے جاتے. تو کربلا میں ابھی تو کوفہ سے پہلے ہی کربلا کے میدان میں گھیر لیے گئے اور جہاں پہ ان کے ساتھ پھر اس قسم کا معاملہ درپیش ہوا. لیکن اہل کوفہ نے بھی زیاد کی سختی کی وجہ سے اپنی اس حمایت کو جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھتے تھے اس حمایت سے پیچھے ہٹ گئے. اور جس کا سب سے بڑا اظہاریہ حضرت مسلم کی شہادت ہے، اور ان کے ساتھ ان کے جو 2 چھوٹے بچے ہیں ان کی شہادت کا واقعہ ہے. وہ سب سے بڑا اس کا اظہاریہ ہے کہ کس طریقے سے کوفیوں نے ان کے ساتھ دغا کیا اور پھر ان کو شہید کر دیا. اور یہ بات صحیح انداز میں حضرت امام حسین تک بھی نہیں پہنچ پائی کہ حضرت مسلم کے ساتھ کیا واقعہ وہاں پہ پیش آ چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم جب واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، سانحہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیشہ امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بات ہوتی ہے. لیکن جب آپ کی شہادت ہوئی اس وقت آپ 50-55 سال کی عمر کے تھے. ان کی ساری زندگی جو ہے وہ جو ہے اس پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی. تو آج میں یہ بھی بتائیں کہ جو وہ 50-55 سال تھے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ اپنی عبادت کے حساب سے کس طرح پہ سے وہ بلیو کرتے تھے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوتی ہے، اور یہ وہ گھرانہ ہے جسے گھرانہ اہل بیت کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر آنا جانا یہاں پر ہے. نماز کے اوقات میں حضرت امام حسن اور حسین کا مسجد نبوی میں جانا، اپنے نانا کی پیٹھ کے اوپر سوار ہونا، ان کے دوش کے اوپر سوار ہونا، یہ ساری باتیں ہمیں وہاں پہ ملتی ہیں. اور پھر وہ جو 6 سے 7 برس کا عرصہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا ہے، وہ بچپن کی یادیں اور بچپن میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے نانا کو مختلف معاملات کرتے ہوئے، وہ سارے کے سارے آپ کی یادداشت کا حصہ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان 2 نواسوں کو جنت کے پھول قرار دیا، اور آپ انہیں سونگھا کرتے تھے. انہیں جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا. اچھا اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار تو بنا دیا، تو کیا وہ جو کریکٹر ہے وہ صرف شہادت کا ایک کریکٹر ہے جس کی وجہ سے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یا وہ پورا جس طرح آپ نے بھی 50-55 سال کے عرصے کا ذکر کیا؟ تو اگر ہم اس پوری زندگی کو لیتے ہیں، انسانی زندگی میں عمومی طور پہ پہلے عبادات آتی ہیں، اس کے بعد پھر معاشرت ہے، اور اس کے بعد پھر معیشت اور دیگر معاملات ہیں. ہم سب سے پہلے عبادات کو لیتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عبادات کے معاملے میں کہیں پر بھی کمی کرنے والے نہیں تھے. نماز پنجگانہ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور رات کے تہجد اور جو بھی نماز کی کیفیات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی کہ آپ اپنی شہادت کے وقت بھی سجدہ ریز ہیں. اور پھر
شہادت کو لے لیا جاتا ہے، اس سجدے کو نہیں لیا جاتا. شہادت کے حوالے سے بہت کچھ اظہار کیا جاتا ہے لیکن اس سجدے کا اظہار نہیں کیا جاتا اور نہ اس سجدے کو کوئی امپورٹنس دی جاتی ہے جو حضرت امام علی مقام نے اس ریگزار کے اوپر کیا. اچھا، پھر ہم آپ کے روزے دیکھتے ہیں، آپ کے حج کی عبادت کو دیکھتے ہیں، دیگر عبادتوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہمیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم، اپنے ورع، اپنے تقوی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ منصب کے پر فائز تھے. ایسا نہیں ہے کہ علم سے آپ لوگ دور تھے. کوئی صاحب آپ کو ملنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، کسی سے پوچھا کہ بتائیے کہ مجھے ملاقات کرنی ہے حضرت حسین سے، کہاں ملاقات ہوگی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ آپ مسجد چلے جائیے، مسجد کے وسط میں علم کا ایک حلقہ لگا ہوا ہے، اس حلقے کے وسط میں جو شخصیت تشریف فرما ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یعنی اپنے والد جنہیں باب العلم کہا گیا اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے نانا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ آپ کا ایک طویل عرصہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یعنی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر آپ اپنے والد کے حکم پہ آپ کے گھر کے اندر باقاعدہ طور پہ موجود تھے. تو یہ جو روابط ہیں، ان روابط میں کسی بھی شخصیت کو سیکھنے کے بڑے مواقع ملتے ہیں اور اس کا اظہاریہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بدرجہ اتم دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنی بھی جنگیں ہیں تمام میں شریک کار رہے ہیں اور آپ کے بازو بنے رہے ہیں. اور کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے جس میں ہم یہ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیچھے آپ کے رہ گئے ہوں. تو یہ تمام یاد ہمیں اس طرف لے کر آتی ہیں کہ آپ نے اپنی عبادت، علم، تقوی کے حوالے سے ایک بھرپور زندگی بسر کی ہے اور یہی وہ تمام عناصر ہیں جو پھر آپ کو شہادت کے مقام تک لے کر جاتے ہیں. صحیح. یعنی صرف شہادت آپ کی زندگی کے اندر ایک واقعہ نہیں ہے، شہادت سے پہلے 20 واقعات ہیں جو کہ آپ کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں.